الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيئنا وطبيب قلوب أجسادنا وأرواحنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، حمداں، خوبیاں، ثناواں، عظمتاں اور بڑائیاں اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور ذبح ہیں. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، سمندر دے موجاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المسلمین، پیغمبر امام آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدس و پاکیزہ ہستی دیں.
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے توقع میکوں بلکہ پوری انسانیت کو بے مقصد پیدا نہیں کیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے توقع اور میکوں ساری انسانیت کو کئی مقصد دی خاطر پیدا کیتے، اور وہ مقصد ہے اللہ دی بندگی، یعنی اللہ دی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اساں تساں دنیا دے اندر ایک امتحان دی، ایک پیپر دی تیاری کرن دی خاطر آئے ہیں۔ جی میں اقبال ایک سٹوڈنٹ ابتدائی طور دے اتے کلاس دے اندر باندھے اور سال دے آخر دیتے ونج کے ابال پیپر دی تیاری کریں دے، پیپر دیں دے، امتحان دیں دے، پورا سال ابال کلاس دے اندر بہ کے اپنے امتحان دی تیاری کریں دے، ایویں اللہ نے ایک دنیا دے اندر ساکو بھیج کے امتحان دی تیاری کرن واسطے بھیجے۔ یعنی اللہ نے توقع اور میکسوں بے مقصد پیدا نہیں کیتا۔ اساں اللہ رب العزت دی ذات دے سامنے پیش تھیونے، اللہ رب العزت نے فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یعنی اساں اللہ دی طرف لوٹ کے ونجنے اور اللہ رب العزت دی دربار دے سامنے اساں پیش تھیونے، اساں اللہ رب العزت دی دربار دے اندر امتحان دیونے۔ اساں اگر اج دنیا دے کہیں جج دے سامنے پیش تھیونا ہوئے، کہیں عدالت دے اندر پیش تھیونا ہوئے، تا کتنا زیادہ تیاری کر کے، تا کتنا زیادہ اہتمام کر کے ویندے ہیں۔ ایک نہیں ایسا بھی آمنے کہ اساں تساں بلکہ پوری انسانیت نے اللہ رب العزت دی ذات دے سامنے کھڑا تھیونے، اور او نہیں بڑا ہی مشکل نہیں ہے، او نہیں بڑا ہی کٹن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدالت لاونی ہے، اساں تساں سامنے کھڑ کے اللہ دی ذات دے سامنے کھڑ کے اساں امتحان دیونے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر سا کوئی بات دا حکم دیتے کہ انہیں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمائے ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ اللہ نے قرآن مقدس دی اس آیت کریمہ دے اندر انسان دی حقیقت کو بیان کی تھے۔ اللہ فرمائے دے انسان دی حقیقت ہے کہ انسان دنیا دی زندگی کو پسند کریں دے، حالانکہ سچ ہے وراءہم یوما ثقیلا، این انسان دے ہوتے ایک دن مشکل ترین دن آمن والا ہے، ایک دن ایسا بھی آمن والا ہے کہ مشکل ترین دن ہو سی، کوئی چیز بندے دے کم میں کوئی نہ سی، بندہ کلا کھڑا ہو سی اونٹھیں وراءہم یوما ثقیلا، کتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرمائے یوم یجعل الولدان شیبا، ان دن دی سختی اتنی زیادہ ہو سی، اتنی زیادہ سختی ہو سی کہ وہ دن نوجوان بندے کو بھی بوڑھا کر دے سی، او دیں کم عمر کم سن بال کو بھی بڑھا کر دے سی، اتنا زیادہ سخت دیں لوگیں دے اتے آمن والا ہے۔ کیرا دیں ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دی سورہ حج دی ابتدائی آیت دے اندر ذکر کیتے، فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ فرمائے دے یا ایہا الناس اتقو، اے لوگو اپنے رب دی ذات دا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کرو، تقوی اپنے دل دے اندر پیدا کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک اے جرا زلزلہ ہے نا بڑی ہی عظیم چیز ہے، بہت وڈی چیز ہے، مطلب کو نارمل سمجھی ودے ہو۔ یوم تذہل کل مرضعۃ، اللہ فرمائے شیء عظیم، اے ایسا نہیں ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ دین دی سختی اتنی زیادہ ہو سی کہ دودھ پلاون والی ماں بھی اپنے دودھ پلیندے بچے کو چھوڑ دے سی، اپنے دودھ تو ہٹا دے سی، اور اگر کوئی عورت حاملہ ہو سی او حمل اوندا ساکت ہوئے سی، اوندا حمل ختم ہوئے سی، اتنا زیادہ
سخت نہیں اے لوگیں دے اتے آون والا ہے، اتنا زیادہ سخت نہیں، اساں اون ڈیہ دی تیاری کرنی ہے، اساں اون ڈیہ اللہ رب العزت دی دربار دے اندر پیش تھیمڑے، اساں اللہ رب العزت دے سامنے امتحان دیمڑے، اتنا سخت نہیں۔ فرمایا ھذا شیء عظیم، بہوں ہی بڑا نہیں ہے، اور اے جرا زلزلہ آسی بہوں ہی وڈی چیز ہے زلزلہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سے بے مقام دے اتے فرمایا او کنجا نہیں ہے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ فرمائے جڑے ویلے زلزلہ آسی، قیامت برپا ہوئے سی، افراتفری مچوے سی، ماحول ختم ہوئے سی، بلکہ اتھی سی، فرمایا اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ بارو کر سی، وقال الانسان ما لها، انسان اسی اے زمین کو کیا تھی گئے، اے سارے خزانے باہر پہ کر دیے، اے میرے سارے عیب باہر پہ کر دیے، جری زمین دے اتے چل کے ارے اساں جھوٹ بولے دے ہیں، جری زمین دے اتے چل کے چہل قدمی کر کے اساں من کے ہوٹلاں آباد کرے دے ہیں، جری زمین دے اتے چل کے اساں ون کے زنا دے اڈے آباد کرے دے ہیں، یہ زمین اے سارے بوجھ بارو کر سی، ایو انسان اسی آدھا کھڑا ہو سی، وقال الانسان ما لها، انسان اکسی زمین کو کیا تھی گئے، اللہ فرمینے یومئذ تحدث اخبارها، ہونی بھار زمین ایک ایک چیز دی خبر دے سی۔ اتنا بڑا سخت نہیں ہے، اتنا کٹن نہیں ہے وہ کل قیامت دری۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سے ایک بے مقام دے ہوتے فرمائے اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اور قرآن مقدس سے بے مقام دے ہوتے اللہ نے فرمائے اذا الشمس كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ۔ قرآن مقدس سے تریجے مقام دے ہوتے اللہ نے فرمائے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ لوگو ایک دن توڑے ہوتے ایسا آمن والا ہے کہ جرے نہار سورج بھی ختم ہوئے سی، چندر بھی ختم ہوئے سی، زمین دا سارا نظام ختم ہوئے سی، اونی بھار اگر بادشاہی ہو سی، اونی بھار اگر حکومت ہو سی، اونی بھار اگر سلطنت ہو سی، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات دی حکومت ہو سی، اساں سارے سامنے کھڑے ہو سوں، اللہ کریم دی دربار دے اندر پیش تھے کھڑے ہو سوں، اللہ کریم توڑے میرے کے سوال کھڑا کرے نہ ہو سی۔ اتنا مشکل نہیں، اساں اتنے بڑے امتحان دی تیاری کیتی کوئی نہیں، اساں تساں کیا تیاری کیتی ہے اتنے بڑے رین دی، جری نمہار زمین بھی اپنے سارے بوجھ بارو کر دی پیو سی، جرے نمہار بھار چیز ختم ہوئے سی، قیامت برپا ہوئے سی، ساری انسانیت ختم ہوئے سی، ساری کائنات دا نظام درم برم ہوئے سی، اساں اونڈین دی کیا تیاری کی تھی ہے؟ ساری تیاری تو یہ ہے کہ جھوٹ بھی سارے اندر عام ہے، ساری تیاری تو یہ ہے کہ غیبت بھی سارے اندر عام ہے، چغل خوری بھی سارے اندر عام ہے، زنا بھی سارے اندر عام ہے، چوری ڈکیٹی بھی سارے اندر عام ہے، دوجے دن حق مال کھامنا بھی سارے اندر عام ہے۔ اساں تیاری کیا کی تھی ایسے دیں دی؟ اتنا بڑا مشکل نہیں ہے۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ترے مقام ایسے ہیں، ترے موقع ایسے ہیں کہ جنہیں موقع دے اتے میں اپنی امت کو ہی بھول ویسا تو اپنی اہل و عیال کو ہی بھول ویسا۔ سب تو پہلا موقع نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نامہ اعمال دے وقت جس وقت اللہ نے سوال و جواب کرنا ان وقت میں اپنی امت دے لوگوں کو ہی بھول ویسا تو اپنی برادری دے لوگوں کو اپنی اہل و عیال کو ہی بھول ویسا۔ نمبر 2 وزن اعمال، جس وقت ترازو دے اندر اعمال رکھے ویسن وزن کیتا ویسی کہ کیا کچھ دنیا دے اندر کر کے آئیں، اللہ جرے ویلے وزن کرے سی اون ٹائم بھی میری کیفیت ہو سی میں ہر کہیں کو بول ویسا۔ نمبر 3 اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے تیجے نمبر دے ہوتے ہیں جرے ویلے پل صراط دا موقع آسی، پل صراط دے موقع دے ہوتے بھی میں اپنی امت دے لوگوں کو بھول ویسا تو اپنی اہل و عیال کو ہی بھول ویسا۔
اتنا سخت نہیں ہے، اتنا کٹھن نہیں ہے۔ اور امام کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ ما ادری ما یفعل بی وانا رسول اللہ، لوگوں میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں اللہ دا پیغمبر ہاں، میں کوئی پتہ کوئی نہیں کہ کل قیامت دری اللہ کریم نے میرے نال کی کیفیت کرنی ہے۔ اللہ دا محبوب پیغمبر، اللہ دا عظیم و شان پیغمبر، اون پیغمبر دی کیفیت ہے کہ ساری زندگی جس پیغمبر نے اللہ دی وحدانیت بیان کی تھی، او پیغمبر بھی ادا کرے واللہ ما ادری واللہ ما ادری ما یفعل بی وانا رسول اللہ۔ تساں اساں کیرے باغ دی مولی ہیں کہ اساں تساں تیاری نہیں کی تھی؟ اساں تساں کیا تیاری کی تھی ایسے بڑے دین دی جری نمار ہر چیز ختم ہوئے سی، کیفیت ہو سی۔ اللہ فرمائے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ فرمائے جس وقت قیامت برپا ہوئے سی، نفس و نفسی دا عالم ہو سی، لوگ دوجا سور پھوکے ہوئے سی، دوجے سور تو بعد لوگ اللہ کریم دی دربار دے اندر پیش ہی سن، لوگ اللہ کریم دی دربار دے اندر پیش ہو گئے۔ ہن کیفیت ہو سی، اللہ فرمائے اون ٹائم باپ اپنے بیٹے دا انکار کیتی کھڑا ہو سی، ماں اپنی بیٹی دا انکار کیتی کھڑی ہو سی، بیٹا اپنے باپ دا انکار کیتی کھڑا ہو سی۔ اتنی سخت کیفیت ہونی ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سیرت کو پڑھ کے دیکھو، صحابہ جس وقت ایک قیامت دین کو یاد کرے نا، میدان محشر کو یاد کرے نا، جو کیفیت کو یاد کرے نا، جرے ویلے اللہ دے سامنے پیش تھی مڑے صحابہ کرام زارو قطار رومن لگ ویندے ہیں اور زمین دے اتے گر ویندے ہیں، صحابہ دے اتے سختے تاری ہو ویندے ہیں، بے ہوشی دا عالم تاری ہو ویندا، کیفیت ہوندی ہے صحابہ دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ دی ذات دا ڈر اپنے دل دی اندر پیدا کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور اے دے دے رہے ونجو کہ تساں اپنے اعمال دے وچوں کیڑی چیز اگو بھیجیے، گویا اپنے اعمال دین اتے نظر ثانی کرو کہ تساں کتنے اچھے عمل ودے کرندے ہو، کیا توری زندگی دے اندر نماز والی خوبی موجود ہے کہ کوئی نہ، توری زندگی دے اندر نیک اعمال بھی ہیں کہ کوئی نہ۔ حضرات کل قیامت دری اتنا سخت رہی ہو سی میدان محشر، جس وقت لوگ اللہ دے سامنے پیش تیمڑے، امام کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ایسا ٹائم ہو سی، ایسا وقت ہو سی کہ لوگ اپنی دے اندر لگے پہ ہو سن، لوگ پسینے دے اندر شرابور ہو سن، کہیں دا پسینہ گٹھیں تک ہو سی، کہیں دا پسینہ گھٹنے تک ہو سی، کہیں دا پسینہ اوندے کنجھے تک ہو سی، کہیں دا پسینہ اوندے سینے تک ہو سی، ہر بندہ اپنے پسینے دی کیفیت دے اندر ڈوبیا ہویا ہو سی، اور اے پسینہ بندے دے گناہیں دی وجہ تو ہو سی، جہندے جتنے زیادہ گناہ او اتنا زیادہ پسینے دے اندر شرابور ہو سی۔ این کیفیت دے اندر اللہ نے لوگیں کے سوال کرنے، اتنے بڑے سخت دین دے اندر بھی اللہ نے لوگیں کے امتحان گرنے، اللہ نے لوگیں کے سوال کرنے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کیا تیاری کی تھی ایسا تو سا؟ اللہ فرمائے دے ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ نے کل قیامت دنی کنے دے متعلق بھی سوال کرنے، اکھیں دے متعلق بھی سوال کرنے، دل دے متعلق بھی سوال کرنے، اللہ نے ایک چیز سے متعلق کل قیامت دنی سوال کرنے۔ تو اساں کتنا زیادہ تیاری کی تھی؟ ساری تیاری دی تھی یہ کیفیت ہے، اساں اپنے کنے دے نال گانے تے ڈوڑے بھی سن دے ہیں، اساں اپنی زبان دے نال جھوٹ بھی بولے دے ہیں، اساں اپنے اکھیں دے نال بےہودہ چیزاں بھی دے دے ہیں۔ ساری تیاری دی کیفیت اے ہے
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ حضرات میدان محشر بڑا ہی سخت نہیں ہے، میدان محشر بڑا ہی کٹن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جرین ہمارا نفس و نفسی دا عالم ہو سی، ہر بندہ اللہ کریم دے سامنے کھڑا ہو سی، سر جھکا کے کھڑا ہو سی۔ اللہ کریم نے لوگوں کے سوال کرن، اور امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دری کوئی بندہ بھی اون وقت تک قدم کوئی نہ چاہ سکسی جب تک اللہ کریم دے 5 سوالیں دا جواب نہ دے سی۔ سب تو پہلا سوال اللہ نے کہنے ان عمرہ فیما افنا، میں تک عمر دیتی ہے این عمر دے حصے کو کتنا گزار کیا ہے۔ اللہ نے دوجا سوال کرنے میں اللہ نے تک مال جوانی دیتی ہے این جوانی کو کتنا کھپا کیا ہے۔ اللہ نے تیجا سوال کرنے کہ میں تو کجرا مال لیتا ہی مال کو کمایا کیرے طریقے دا نالا بھی۔ اللہ نے چوتھا سوال کرنے کہ میں جرا تک مال لیتا ہا ای مال کو خرچ کینے کیتا ہوئی۔ اللہ نے 5واں سوال کرنے میں اللہ نے جرا تک علم لیتا ہے، جرا شعور لیتا ہمیں، جری عقل لیتی ہمیں، جری سوچ لیتی ہمیں، این سوچ دا استعمال کینے کیتا ہوئی، این علم دا استعمال کینے کیتا ہوئی۔ حضرات قیامت دا دین بڑا ہی سخت دین ہونے، قیامت دا دین بڑا ہی کٹھن دین ہونے، ان دین دی تیاری کرو۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کل قیامت دا دین لوگ اللہ کریم دے سامنے پیش تھے کھڑے ہو سن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر مختلف لوگیں دی کیفیت ذکر کیتی ہے کہ اے جرا بندہ اے گناہ کر کے آسی او بندہ کل قیامت دری اللہ دے سامنے کیری حالت دے اندر ہو سی، جرا بندہ اے گناہ کر کے آسی او بندہ کل قیامت دری اللہ دے سامنے کیری حالت دے اندر ہو سی۔ مثال دے طور دے ہوتے ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر بے نماز بندے دا تذکرہ کیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرمائے دے لوگو یاد رکھو جرا بندہ دنیا دے اندر رہ کے میں اللہ کریم دے ذکر تو منہ موڑی رہ گیا، میں اللہ دے ذکر تو اعراض کیتی رہ گیا، نماز ادا نسی کیتی، قرآن کریم دی تلاوت نسی کیتی، اللہ تعالیٰ دے احکامات تو دوری اختیار کیتی رہ گئے۔ اللہ فرمائے دے کل قیامت دے اے بندہ جرے میں اللہ دی دربار دے اندر پیش تھی سی، ایک کھڑا تھی کہ اللہ کریم دے سامنے پیش کیتا ویسی۔ اللہ فرمائے دے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں اللہ ای بندے کو اندھا کر کے کھڑا کرے سا۔ بے نماز بندہ، قرآن کریم دی تلاوت تو دوری اختیار کرن والا بندہ، اللہ دے ذکر تو اعراض کرن والا بندہ کل قیامت دیری اندھا تھی کہ کھڑا تھی سی۔ اساں کیا تیاری کی تھی ہے؟ کتنا کچھ ایسا نماز پڑھن والے ہیں۔ اے بے نماز بندے دا پہلا انجام، پہلی کیفیت کیا ہے؟ بندہ کل قیامت دینی میدان محشر دے اندر اللہ کریم دے سامنے اندھا تھی کہ کھڑا تھی سی۔ دنیا دے اندر تو سارا چساں چاچن سی، دنیا دے اندر تا سارا عیشاں بختین سی، دنیا دے اندر تا جیویں عیش و عشرت دی زندگی گزاری سی۔ دنیا دے اندر نماز دا ٹائم تھا تائیں اپنے قربار کو ترجیح دیتی ہے، دنیا دے اندر نماز دا ٹائم تھا تائیں اپنی سنگت کو ترجیح دیتی ہے۔ سارے معاملات گزرندہ رہ گئے، کل قیامت دے رہی جی میں اللہ کریم دے سامنے پیش تھی۔ اللہ فرمائے دے پہلا عذاب این بندے دا ہے کہ بندہ جس وقت میرے سامنے کھڑا تھی سی اندھا تھیا ہویا کھڑا ہو سی۔ دوجا عذاب جرا اللہ نے بے نماز بندے کو ریمڑے کل قیامت دے رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر جنتے تے جہنم دا مکالمہ ذکر کیتے۔ سورۃ الدہر کو پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر فرمائے کہ جس وقت جنتی جنت دے اندر چلے ویسن، جہنمی جہنم دے اندر پہنچ ویسن، جنتی سوال کرے سن ما سلککم فی سقر، اے آمنے سامنے تھی سن جنتی تے جہنمی، کچھ سنگت جنت دے اندر پہنچ گئی ہے، کچھ سنگت جہنم دے اندر پہنچ گئی ہے۔ اے جرے جنتی
گئے کھڑے ہو سن جرے سنگت جنت دے اندر پہنچی کھڑی ہے، یہ سوال کرے سن جہنمی کہ ما سلککم فی سقر، کہ کیری چیز ہے جیری چیز سی وجہ تو تسا جہنم دے اندر داخل تھی گئے ہو؟ او جواب رہے سن قالوا لم نک من المصلین، اسا دنیا دے اندر رہ کے نماز کوئی نہ پڑھ دیا سے۔ اے بے نماز بندے دا انجام ہے، بے نماز بندے دی ایک کیفیت ہو سی کل قیامت دے رہی جس وقت اے بندہ اللہ کریم دی دربار دے اندر پیش کیتا ویسی۔ اور امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث سے راوی فرمائے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جہنم دے اندر ایک ویل نامی وادی ہے، ویل نامی وادی ہے، اور اتنی سخت ہے کہ جہنم خود بھی پناہ مانگ دیے ان ویل نامی وادی کے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان ویل نامی وادی دے اندر کل قیامت دنی اللہ نے بے نماز بندے کو داخل کرنا ہے۔ بے نماز بندے دی کیفیت اسی کل قیامت دنی اللہ کریم دے سامنے، گویا اللہ نے کل قیامت دنی جس وقت اسا اللہ دے سامنے کھڑا تھی مڑے اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے اسا اللہ دے سوالیں دا جواب دے مڑے، اللہ نے جری سا کو صحت دیتی ہے، اللہ نے جری سا کو زندگی دیتی ہے، انہیں جو سوال و جواب دا سلسلہ جاری تھی سی ان کا ساری کیفیت کیا ہو سی۔ اللہ نے بے نماز بندے دے متعلق فرمائے دو انداز ہے، دو طرح دے عذابیں دے اندر اے بندہ مبتلا ہو سی۔ سب تو پہلا عذاب اے بندہ اندھا تھی کے کھڑا تھی سی، نمبر دو اے بندہ جہنم دے اندر داخل کیتا ویسی، نمبر دوسرے نمبر دے ہوتے اللہ نے انہیں لوگیں دا تذکرہ کیتے کہ جرے لوگ اپنے مال دے وچو اللہ دے راستے دے اندر خرچ نہیں کریں دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر فرمائے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے میدان محشر دے اندر لوگ جس انداز دا گناہ کر کے آسن ہوں انداز دے اندر اللہ کریم دے سامنے پیش تھی سن، بے نماز بندے دا تذکرہ کیتے میں۔ دوجے نمبر دے ہوتے ہیں او بندہ کہ جرا بندہ دنیا دے اندر رہ کے مال جمع کریں دا رہ گئے، اللہ دے راستے دے اندر اپنے مال کو خرچ نہیں سی کیتا، اے بندہ کل قیامت دے رہی کیری کیفیت دے اندر پیش کیتا ویسی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمائے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اللہ فرمائے دے او لوگ کہ جرے لوگ چاندی جمع کریں دے رہ گئے، سونا جمع کریں دے رہ گئے، بینک بیلنس جمع کریں دے رہ گئے، جائیداداں بڑی رہ گئے ہیں، رقبے کی دی ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، انہیں اللہ دے راستے دے اندر اپنے مال کو خرچ نہیں کیتا، اپنے مال کو خرچ نہیں کیتا، اے صرف رقبے گدی رہ گئے، جرا کچھ کمائے نے جائیداداں بنی رہ گئے، اللہ دے راستے دے اندر خرچ نہیں کیتا۔ اللہ فرمائے دے فبشرہم بعذاب علیم، لوگوں کل قیامت دے نہیں میں اللہ کریم نے انہیں لوگوں کو دردناک عذاب دے اندر مبتلا کرنے۔ انسان کیا سمجھے؟ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یقول ابن آدم آدم دا پترا دے مالی مالی مالی، کہ اے بھی میرا مال ہے، اے بھی میرا مال ہے، اے بھی میرا مال ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرمائے اے مال کیا ہے؟ ابن آدم نے جرا کچھ پاتے او ختم ہو گئے، جرا کچھ کھادے سی او بھی ختم ہو گئے، جرا کچھ ابن آدم نے صدقہ کیتے او مال اندہ محفوظ رہن والا ہے، او مال اندہ باقی رہن والا ہے۔ گویا مال جہاں ترے قسمہ بن گیا، ایک جرا کچھ بندے نے پاگی دے او ہی بندے دا ہے بسیدہ ہو گئے، ختم ہو گئے، جرا بندے نے اپنی جان دے اتے خرچ کیتے، کھانا کھا دے سی، کوئی فروٹ کھا دے سی، او بھی ختم ہو گئے، جرا بال اللہ دے راستے دے اندر خرچ کی دے سی او مال ہی در حقیقت محفوظ رہن والا ہے۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے بکرا ذبح کیتے، بکرا ذبح کرنے تو بعد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ سارے بکرے کو اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دو، اے ہمسائیں تک پہنچا دو، صحابہ دے گھریں تک پہنچا دو۔ سید عائشہ نے سارا بکرا تقسیم کیتے، اندے جو تھوڑا جا حصہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی خاطر رکھ دینے۔
اللہ دے پیغمبر واپس ہے آ کے سوال کیتے نے اے عائشہ کیا بکرا تقسیم ہو گئی یا کچھ باقی ہے؟ سید عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے اللہ دے محبوب پیغمبر سارا بکرا ختم ہو گئے سوائے تھوڑے جہے گوشت دے، میں تھوڑا جہا گوشت تواڈی خاطر رکھیا ہوا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا عائشہ اے نہیں بلکہ سارا گوشت محفوظ ہے سوائے این گوشت دے، کیونکہ جرا گوشت اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیتے سے وہ گوشت ہی باقی رہن والا ہے، وہ مال ہی باقی رہن والا ہے۔ جرا مال اساں استعمال کر گی دے اپنی جان دے اوتے خرچ کیتے سے وہ مال تو ختم ہو ونجن والا ہے۔ اور امام انسان دی کھوپڑی ہرس دی کھوپڑی ہے، بندہ جتنا مال آوے ابن آدم تو آدھے کہ آوے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آدم دے پتر کو ایک احد پہاڑ دے برابر بھی مال و دولت مل ونجے تو ابن آدم دوجے احد پہاڑ دی خواہش کرے سی کہ اندے کہ ایو جتنا مزید مال مل ونجے، اگر دو احد پہاڑ دے برابر ابن آدم کو مال مل ونجے تا تریجے دی خواہش کرے سی کہ تریجے احد پہاڑ دے برابر بھی مال میں کو مل ونجے۔ یعنی انسان دی خواہش پوری تھیندی ہی نہیں، انسان دی فطرت ہے کہ بندہ ساری زندگی مال کمیں دے، ساری زندگی مال جمع کریں دے، ایو مال ہوں دے جلے بندہ چھوڑ کے ویندے ہی مال دی خاطر کئی کی قتل ہو ویندن، ہی مال دی خاطر کئی کی جھگڑے ہو ویندن، ہی مال دی خاطر لوگ عدالتیں دے اندر دھکے کھندے ودن۔ کیوں؟ کیونکہ بندے نے مال جمع کیتے اولاد دی خاطر، مال جمع کیتے سی اہل و عیال دی خاطر۔ مال اگر جمع کرن تو بعد اے بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کریا تا اے بندہ دنیا دے اندر بھی عزت باوے یا کل قیامت دے بھی عزت باوے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا ایحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اللہ فرمائے دے انسان اے سمجھ دے کہ اے جرا مال ہے میرے کے ہمیشہ محفوظ رہے سی۔ الذی جمع مالا وعددا، ہی سوچ دے ہوتے ہی بنیاد دے ہوتے اے بندہ ڈیلی بیسس تے حساب کریں دے، گنتی کر کر کے رکھ دے کہ مال میرا کم نہ تھی ونے۔ اللہ فرمائے دے کلا لینبذن فی الحطمہ، اے نادان انسان کیری سوچ دے اندر ہی میں اے تیرا مال بھی تے کو بھی اللہ کریم حطمہ وادی دے اندر داخل کر دے سی، ہر چیز ختم ہوئے سی، کوئی چیز باقی رہن والی نہیں۔ حضرات کل قیامت دے رہی ہر بندے نے اللہ کریم دے سامنے پیش تھیمڑے، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جرا کل قیامت دے نہیں جس بندے نے اللہ دے سامنے پیش نہ تھیمڑا ہوئے۔ ہر بندے نے اللہ دی عدالت دے اندر پیش تھیمڑے۔ اور ایسا دنیا دی کئی عدالت دے اندر، دنیا دے کئی جج دے سامنے، دنیا دے کئی وڈے بندے دے سامنے پیش تھیمڑا ہوئے تا اسا کتنا زیادہ تیاری کر کے ویندے ہیں، کتنا زیادہ اہتمام کر کے ویندے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آمنے کہ جسا اسا تسا سارے مسلمانے ساری انسانیت نے اللہ کریم دی دربار دے اندر پیش تھیمڑے سکو چاہیے کہ اون دین دی تیاری کروں، اپنے اون دین کو بہتر کرنے دی کوشش کروں۔ اگر بے نمازی ہیں تو نماز کی عادت اپناؤں، اگر سارے اندر کوئی بیا گناہ ہے تو اون گناہ کو ختم کروں، اگر سارے بیماری ہے حقوق العباد کھامن دی، لوگے دے حق کھامن دی تو اون بیماری کو ختم کروں۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتدرون من المفلس، صحابہ تو نبی پاک نے سوال کیتے اے اللہ دے پیغمبر، اللہ دے پیغمبر نے صحابہ تو سوال کیتے کہ اے رسول مفلس بندہ کون ہے، مفلس بندہ کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اے اللہ دے محبوب پیغمبر جرے بندے کے مال کوئی نہیں، جائیداد کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، وہ بندہ مفلس ہے۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت دا مفلس بندہ وہ ہے کہ جرا کل قیامت دری آسی نماز بھی پڑھدا، نماز بھی گن کے آسی، روزہ بھی گن کے آسی، زکوٰۃ بھی گن کے آسی، ہر نیک عمل او بندہ چاہ کے آسی، ان دے نامہ اعمال دے اندر ساریاں نیکیاں موجود ہو سن۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرمائدن او بندہ اللہ دے سامنے پیش کیا کھڑا ہو سی، او حالی کھڑا ہو سی، ایک بندہ آوے سی آ کے آسی قد شتم ہادا وقذف ہادا واکل مال ہادا وضرب ہادا، ایک بندہ آسی اکسی اے اللہ این بندے نے میں کو دنیا دے اندر مندے کڈھیاں،
اللہ فرمائے سی این تے کو دنیا دے اندر مدے کڈیا نہ ہن چونکہ انصاف سی مڑے ایویں کر تو این دے نیکیاں چاہت تو لگاواں اون بندے دے نیکیاں چاہ کے بندہ اپنے گناہ میں اپنے مندے کڈھن دے بدلے دے اندر مندے کڈھیں سی نیکیاں جمع کیجیں سی اور اپنا نیکیاں دے ریتیں سی بندے کو لگا گئے بیا بندہ آسی اکسی اے اللہ ہی بندے نے دنیا دے اندر میرا مال کھدا اللہ اکسی تم بھی چاہمن ہی دے نیکیاں ان دا بدلہ بھی پورا ہو گیا بیا بندہ اکسی اے اللہ ان بندے نے دنیا دے اندر میں کو ماریا ہا قتل کیتا سی میں کو ضرب ماریا سی اللہ فرمائے سی تم بھی چاہمن توں بھی انجا نیکیاں گھن من اے بندہ ساریاں نیکیاں دے کھڑ سی حالانکہ حالی لوگ کھڑے ہو سن جرے بدلہ گھنن والے ہیں کوئی آدھا کھڑا ہو سی اے اللہ ای میرے نال فلانا جرم کیتا اے اللہ ای میری فلاں چیز کھا دیئی اے اللہ ای میری فلاں چیز کھا دیئی اللہ فرمیسی ہون ایمیں کرو تساں اپنے گناہ ان دے سر دے اتے لڈو اپنے گناہ ان دے سر دے اتے لڈو ان بندے دے سر دے اتے انہیں گناہ لڑیج گئن او بندہ اپنے گناہ بھی نال چیسی انہیں دے گناہ میں کو بھی نال چیسی انہیں دے گناہ میں کو رسفہ چیسی اللہ کریم ان بندے کو انہیں گناہ میں دی حالت دے اندر جہنم دے اندر داخل کر لے سی اے بندہ نبی کریم علیہ السلام فرمیدن میری امت دا مفلس ترین بندہ ہے نیکیاں بھی گن کیا سی نماز گن کیا ہے روزہ گن کیا ہے صدقہ گن کے ہر خوبی ہر نیکی بندے دی زندگی دے اندر موجود ہے لیکن نیکیاں تک کی جنسی نیکیاں دی حفاظت نہیں سکی تھی جیویں نیکی کرنا ضروری ہے ایویں نیکی دی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اور ساری کیفیت کیا ہے اندھے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھی الحمدللہ نماز مکمل دیئے باہر نکلے ہیں منڈی لگی پہ ایوان کے سودا کدے سے یا سودا ویچے سے جھوٹ بول کے ویچے سے اپنا سودا ویچے سے آپ خریداری کیتی سے دکان دے اندر پہنچے ہیں گاہک آگئے چیز لیتی سے جھوٹ بول کے چیز لیتی سے ساری کیفیت ہے جیرا کچھ کمیں دے ہیں وہ کچھ والا اپنے ہتھیں دے نال زائیو کھڑے کریں دے حضرات کل قیامت دینی تساں اساں سارے مسلمان ہیں اللہ دی دربار دے اندر پیش تھیمڑے ان ڈیہں دی تیاری کرو کیونکہ او ڈیہں بڑا ہی مشکل اور کٹن دی ہے چوتھے نمبر دے اتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر متکبر بندے دا حال ذکر کیتے جرا بندہ تکبر کرن والا ہے جرا بندہ تکبر کرن والا ہے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت اللہ دے محبوب پیغمبر فرمائدن کہ او بندہ جنت دے اندر داخل کوئی نہ تھی سی ان یکون مثقال ذرۃ فی اللہ دے محبوب پیغمبر فرمائدن کہ ایسا بندہ کل قیامت دری جنت دے اندر داخل کوئی نہ تھی سکتی کہ جرے بندے دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی کبر موجود ہویا تکبر موجود ہویا جس بندے دے دل دے اندر بھی تکبر موجود ہویا وہ بندہ کل قیامت دری جنت دے اندر داخل کوئی نہ تھی سکتی صحابہ نے سوال کیتے اے اللہ دے محبوب پیغمبر ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میں لباس اچھا پاواں ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میں جتی چنگی پاواں ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میری پگڑی اچھی ہوئے میرا لباس اچھا ہوئے کیا اے بھی تکبر دے اندر اندے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال کہ اے صحابہ اللہ تعالی خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کریں دے یعنی اگر کوئی بندہ اچھا لباس پہندے اچھی جتی دا استعمال کریں دے اچھی چادر دا استعمال کریں دے اچھی پگڑی دا استعمال کریں دے تو اے چیز تکبر دے اندر نہیں آندی تکبر کیا ہے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس بندہ حق کو ٹھکرا دے وے بندے کے حق پہنچ گئے بندہ نہ منے ہی چیز زنا کبرے ہی چیز زنا تکبر ہے اجی میں اساں تساں کی تھی ودیں ہر بندے دے اندر تکبر موجود ہے اساں تساں حق کو ٹھکرائی ودیں صرف نماز پڑھنے دے نال اساں حق نہیں سے منی ودے اللہ دے محبوب پیغمبر جہاں کتنا حدیث ہیں کہ جن دے اتے عمل ضروری ہے اساں عمل چھوڑی ودیں مطلب ہے اساں حق کو چھوڑی ودیں قرآن مقدس سے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو کتنے چیزیں دا کرن دا حکم دیتے اور کتنے چیزیں کو باز رہن دا حکم دیتے اساں انہیں دے اتے عمل کریں دے ودیں
مثال دے طور دے ہوتے ہیں اے حق کو ٹھکرا دے من کیا ہے، تکبر کیا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں دے ہوتے سود کو حرام قرار دے دیتے۔ اساں تساں کتنے لوگ ان تورے علاقے دے اندر جڑے سود دا کم فخر دے نال کریں، اے گویا اساں حق کو ٹھکرائی ودیں، مختلف زاویے دے نال سودی کاروبار کر کے اپنا کاروبار چلاونا، اے حق کو ٹھکرا دے وڑے۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے کل قیامت دری او لوگ کہ جڑے لوگ دنیا دے اندر رہ کے کبر کریں دے رہ گئے، جنہیں دے دل دے اندر ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہویا، جنہیں لوگ دنیا دے اندر رہ کے تکبرانہ زندگی گزاریے، حق کو ٹھکریں دے رہ گئے، باطل دا ساتھ رہیں دے رہ گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرمائیں اے جی چھوٹیاں چھوٹیاں قبیلیاں ہو جن نا، چھوٹیاں چھوٹیاں چونٹیاں ہو جن، کل قیامت دری اے لوگ اللہ دے سامنے چونٹی دی حالت دے اندر پیش کیتے ہوئے سن۔ قبیلے دی شکل دے اندر اے لوگ اللہ دے سامنے پیش کیتے ہوئے سن، جی میں قبیلے دا لشکر نکل دے اپنی دل دے وچوں، کل قیامت دری اے لوگ دی قبریں دے وچوں کبر، جڑے لوگ تکبر کرن والے ہیں، جڑے لوگ حق آمن دے باوجود بھی حق کو ٹھکرا دیون والے ہیں، کل قیامت دری ایسے لوگ چونٹی دی حالت دے اندر انہیں لوگیں دے لشکر نکل سن، جنہیں قبیلیں دے لشکر نکل دن، ایک قبیلیں دے لشکر نکل گئے اپنے جاہے مقام دے اجدے پہنچن، کل قیامت دری اے لوگ دی ہی کیفیت دے اندر نکل کے اللہ کریم دے سامنے پیش کیتے گئے سن۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ فرمائے تو لوگوں یاد رکھو الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کہ تکبر کرنے والے بندے دا جڑا ٹھکانہ ہے نا وہ جہنم ہے۔ حضرات ایک کبر والی جری کیفیت ہے ہر بند ہر دوجے بندے دے اندر پاتی ویندی ہے۔ اساں تساں کتنے مقام ہیں، سارا خوشی دا موقع آوے تاں بھی اساں اللہ دے محبوب پیغمبر دی شریعت کو کنڈ پیچھو ساڑے دے ہیں، غمی دا موقع آوے تاں بھی اساں اللہ دے محبوب پیغمبر دی شریعت کو کنڈ پیچھو ساڑے دے ہیں، علاقے کو سامنے گن کے آندے ہیں، رسم و رواج کو سامنے گن کے آندے ہیں، برادری کو سامنے گن کے آندے ہیں۔ گویا اساں برادری کو سامنے آن کے رسم و رواج کو سامنے آ کے اپنے دل دے اندر تکبر پیدا پہ کریں دے ہیں، اساں حق کو ٹھکرا کے باطل دا ساتھ پہ دے ہیں۔ جن لوگ باطل دا ساتھ رہے ہیں حق کو ٹھکرا رہے ہیں وہ لوگ تکبر کرن والے ہیں، اور اللہ کریم نے کل قیامت دری ایسے لوگ کو جہنم دے اندر داخل کرنے، ایسے لوگ کل قیامت دری جہنم دی بعد ایندھن بن سن۔ اور انہیں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سے بے مقام دے ہوتے ہیں انہیں لوگیں تا تذکرہ کیتے کہ جن لوگ دنیا دے اندر رہ کے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت دے اندر زندگی گزرے دن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر فرمائے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ کل قیامت دری آدھے کھڑے ہو سن لوگ کہ کاش دنیا دے اندر رہ کے نتخذت مع الرسول سبیلا، اے فلاں کم دے اندر جتنا برادری کو سامنے رکھیا سے اتھا اللہ دے پیغمبر دی شریعت کو سامنے رکھ گنوا، کاش فلا موقع دے ہوتے اتھا سنگت کو سامنے رکھیا سے اتھا اللہ دے پیغمبر دی شریعت کو سامنے رکھ گنوا، کاش فلا موقع دے ہوتے جتھا دوستیں کو اہل علاقہ کو سامنے رکھیا سے اتھا اللہ دے پیغمبر دی شریعت کو سامنے رکھ گنوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سے روجھے مقام دے ہوتے فرمائے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول۔ اے لوگ اپنے ہتھیں کو چک پہندے کھڑے ہو سن تا آدھے کھڑے ہو سن نتخذت مع الرسول سبیلا۔ بے مقام دے ہوتے اللہ نے فرمایا کل قیامت دے نہیں اللہ کریم جہنم دے اندر انہیں کچھ چہرے دے بل داخل کرے سی، ادھر جہنم دے اندر داخل تھی سن تاکسن اتان اللہ و اتان الرسولہ، کاش دنیا دے اندر ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کر گنوا۔ حضرات کل قیامت دری بڑا ہی سخت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس وقت نفس و نفسی دا عالم ہو سی، کہ جس دین دے متعلق اللہ دے محبوب پیغمبر نے بھی آخری تھے
واللہ ما ادری ما یفعل بی وانا رسول اللہ، لوگوں میں اللہ دا محبوب پیغمبر ہاں، میں اللہ دا پیغمبر ہاں، میں کوئی پتہ کوئی نہیں کہ کل قیامت دری میدان محشر دے اندر اللہ نے میرے نال کیا کرنے۔ حضرات اساں تساں کرے باغ دی مولی ہیں کہ بے نماز بھی اساں ہیں، جھوٹ بھی سارے اندر عام ہے، غیبت بھی سارے اندر عام ہے، چغل خوری بھی سارے اندر عام ہے، زنا بھی سارے اندر عام ہے، ڈکیتی بھی سارے اندر عام ہے، بدکاری بھی سارے اندر عام ہے۔ گویا دنیا کائنات دا کوئی ایسا گناہ موجود نہیں کہ جرا گناہ سارے اندر نہ پاتا ویدا ہوئے۔ اساں تساں کوئی تیاری نہیں کی تھی، اساں تساں اگلے امتحان دی کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اگر آج حکومت پاکستان اعلان کر رہے ہوئے کہ میٹرک دے پیپر تھینے پین، ایف ایس سی دے پیپر تھینے پین، سارے نوجوان ودے حسن پیپریں دی تیاری کریں دے، ایک دن پہلے جاگنا چھوڑ ساری رات لوگ جاگ دیں پیپر دی تیاری کرن دی خاطر۔ ایک تو دنیا دا پیپر ہے، دنیا دا پیپر ہے، کل قیامت دیری اللہ دی اس عدالت دی اندر پیش تھی مڑے، کل قیامت دیری اللہ نے عدالت لاونی ہے۔ ایک کوئی پاکستان دے وزیر اعظم دی عدالت نہ ہو سی، ایک کوئی پاکستان دے چیف جسٹس دی عدالت نہ ہو سی، بلکہ اللہ نے عدالت لاونی ہے۔ اوتا انصاف دا ترازو قائم تھی سی۔ حضرات اللہ دے سامنے پیش تھی منے ہر بندے نے، بے نمازی اوتا نمازی بن منجو۔ حضرات سارے گناہ میں تو اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ او چند لوگیں دی کیفیت بیان کی تھی میں کہ اللہ کریم کیرے گناہ کرن والے بندے کو کیری حالت دے اندر پیش کیتا ویسی، بے نماز بندے کو اندھا کر کے کھڑا کیتا ویسی، اور ایسے بندے کو جہنم دی بعد ایندھن بنایا ویسی۔ جرا بندہ تکبر کرن والا ہے ایسے بندے کو قبیلیں دی حالت دے اندر، قبیلیں دی شکل و صورت دے اندر اللہ کریم دے سامنے پیش کیتا ویسی۔ جرا بندہ نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت کرن والا نہیں، فرما برداری کرن والا نہیں، اللہ دے محبوب پیغمبر دی نافرمانی کرن والا ہے، کل قیامت دیری ایسے بندے کوئی جہنم دے اندر داخل کیتا ویسی۔ اور جرے لوگ مال جمع کریں دن اللہ دے راستے دے اندر خرچ نہیں کریں دے، کل قیامت دیری ایسے لوگوں کی جہنم دے اندر داخل کیتا ویسی۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم۔ حضرات آخرت دی تیاری کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون۔ اللہ تعالی نے قرآن مقدس سے مختلف مقامات دے ہوتے ہیں بات دی تعلیم دیتی ہے، لوگوں میدان محشر کو یاد کرو اور میدان محشر دی فکر کرو، اپنے اعمال دی فکر کرو، کیونکہ تورے اعمال دے بدلے دے اندر ہی جنت تے جہنم دا فیصلہ تھیوڑے۔ جے اچھے اعمال ہوئے تو دنیا دے اندر رہ کے میدان محشر دے اندر اللہ دے سامنے جس وقت پیش تھیوڑے، اگر اچھے اعمال ہوئے تیاری کر کے تو جنت دے اندر چلے ویسو، اگر تیاری نہ ہوئی ناکام تھی گئے، فیل تھی گئے، کامیابی نہ ملی تو جہنم دے اندر داخل تھی ویسو۔ اللہ تو دعا ہے اللہ کریم تواکو اور میں کو صحیح معنی دے اندر کل قیامت دری میدان محشر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور صحیح معنی دے اندر اللہ کریم تواکو میں کو پوری انسانیت کو قرآن کریم دے ہوتے اور نبی کریم علیہ السلام دے احکامات دے ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔